بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف مری کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان برہان طالب۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں امیدوار برائے پنجاب اسمبلی PP 6 سے جناب امجد ارباب عباسی صاحب، سر بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا وائس آف مری کو۔ پہلا سوال جو ہے میرا، آپ کا مقصد کیا ہے اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ مری کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ وائس آف مری، شکریہ برہان طالب صاحب۔ ہمارا مقصد جب سے ہم نے شعوری زندگی میں قدم رکھا ہے تب سے اپنے علاقہ، اپنے لوگوں، اپنے ملک، اپنے وطن اور اس میں بسنے والی اکراس دی بورڈ انسانیت کے ساتھ وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خدمت اور علاقہ کی جو مسائل ہیں، جو ترقی ہے، اس کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ ہم نے بہت چھوٹی سطح سے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم کسی کام آ سکیں، کسی فائدے کا سبب بن سکیں۔ یہی مقصد ہے PP 6 سے انتخابی عمل میں اترنے کا بھی، جناب۔ اچھا سر جی، میں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کس جگہ پہ ہوتے ہیں اور رہائش اسلام آباد میں ہے کہ مری میں ہے، تو اگر آپ اس الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پوٹھا شریف ہمارا مسکن ہے جی، اور پوٹھا شریف مسکن ہونے کے ناطے آپ نے پس منظر کی بات کی تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چاہوں کہ ہم دو بھائی ہیں۔ سردار شوکت ارباب عباسی صاحب کی پولیٹیکل لائف میں جو عروج ہے وہ 90 کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں فیڈرل میں ایڈوائزر کی خدمات جو انہوں نے سر انجام دی، اور اس دوران جو وہ علاقہ اور علاقہ کے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ آباء و اجداد کی طرف آپ جائیں گے اور پیٹرنل اور میٹرنل، ننہال اور ددھال کے فور فادرز کی طرف جائیں گے تو تھوڑی سی طوالت ہو جائے گی، اور اس میں شاید آپ کے اور میرے سننے والوں کی دلچسپی کم ہو جائے۔ تو پوٹھا شریف مسکن ہے جناب۔ اور جہاں تک کمپین کا آپ نے چونکہ جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کی اجازت سے، کمپین کا یہ ہے جی کہ ہماری کمپین جب سے ہم نے شعوری زندگی میں قدم رکھا ہے تب سے، جیسا میں نے پہلے کہا، ہمیں یاد ہے کہ کبھی ہم نے کسی بوڑھے بابے کو بہت زیادہ سامان اٹھائے ہوئے دیکھا تو ہم نے کہا جی ہم آپ کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں۔ اس کا مقصد پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ نہیں ہے۔ پولیٹکس میں اور سوشالوجی میں، معاشرت میں رہتے ہوئے ہمیں دوسروں کے ساتھ ان کے دکھ درد بانٹنے چاہیے، اور وہ کمپین کہ جس میں دکھ درد نہ بانٹا جا سکے۔ میں آپ کی اجازت دوں کہ جس دن ہمارے نومینیشن پیپرز تھے تو وہاں پہ نیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے جتنے دوست تھے ان سے جب بات ہوئی تو ہم نے انہیں مثال دی، نے کہا دیکھیے یہ ریلیز دیکھیے، گاڑیاں دیکھیے، اور اس میں استعمال ہونے والا پیٹرول دیکھیے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم نے کتنے اخراجات جو ہیں وہ ہوا میں پھونک دیے ہیں۔ حالانکہ نومینیشن پیپرز کے لیے دی کینڈیڈیٹ ہمسیلف، آپ میرے خیال میں بڑی سوشل میڈیا پہ آپ کی ہم نے پوسٹیں بھی دیکھی تھے، میرے خیال میں آپ کے ساتھ ایک دو ساتھی تھے جو گئے تھے اور وہاں پہ جا کے پیپر جمع کروائے۔ چونکہ ضرورت جو ہے وہ نومینیشن پیپرز فائل کرنے والے کینڈیڈیٹ کی ہے، اس کے پرپوزر کی ہے اور سیکنڈر کی ہے، جس کو آپ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کہتے ہیں، اور دو چار دوست تھے ہم۔ تو اخراجات کو یوں بڑھانا کہ جس قوم جس کی غربت سے حالت یہ ہے کہ وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہو کے فاقوں پر مجبور ہے، خودکشیوں پر مجبور ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر سلانے کی حالت میں نہیں ہے، اس کے رہنما بننے کے لیے جو لوگ جائیں وہ صرف ایک دن میں لاکھوں روپے کا فیول صرف خرچ کر دیں، تو یہ کیسے آپ کہیں گے کہ یہ غریب لوگوں کے نمائندہ لوگ؟ سر میرا یہاں پر ایک چھوٹا اور سمپل سا آپ سے کویسچن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو آپ مری کے لیے کون سے ایسے پروجیکٹس لانا چاہ رہے ہیں جس سے عام عوام مستفید ہو سکے گی؟ دیکھیں، مختلف چیپٹرز، مختلف عنوانات۔ میں آپ کو بہت چھوٹی سی بات بتاؤں نا، بہت چھوٹی سی۔ چند دن پہلے صرف اگلا کے دوستوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ باولے کتے ہیں اور TMA کہہ رہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑا کہ جی بھوک سے نہیں مرے، باولے کتوں سے کٹوا کے مارنا چاہتے ہو میری عوام کو۔
बसा औकात कहने का मतलब ये है, बसा औकात देर आर माइनर्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर सरकारी एहलकार जो बुनियादी तौर पे पब्लिक सर्वेंट हैं और हमारे टैक्सेस या हमारे ऊपर चढ़ने वाले कर्ज से वो तनख्वाहें लेते हैं, तो वो बजाय इसके कि लोगों को सर्व करें वो उनको कोई दूसरा रास्ता दिखाए। तो बाज़ औक़ात वो माइनर्स होती हैं, जैसा मैंने आपसे गुजारिश की। और बाज़ औक़ात ये है कि दे डिफर। फॉर एग्जांपल, हम यूनियन काउंसिल फगवाड़ी को अगर लें और उसके इलाका नमरुमाल को रहें तो वहाँ पानी एक बड़ा मसला है। इसी तरह अगर हम किसी दूसरे इलाका को लेते हैं तो वहाँ पे तालीमी मायार एक मसला है। एक तीसरी जगह को हम लेते हैं तो वहाँ IT का शोबा एक मसला है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूँ, देखें हमारा इलाका जो जैतून की स्पीशी है जिसको हम यहाँ कोह कहते हैं, कोह से भरा हुआ इलाका है। एग्रीकल्चर का महकमा बुरहान साहब मौजूद है, कोई फालतू इखराजात नहीं करने, कम्युनिटी को जमा करना है और उसको ये बताना है कि ये कोह है, ये एग्रीकल्चर का महकमा है और पैबंदकारी के लिए ये आपके पास सहूलत है। आपने इसको हिफाजत से परवान चढ़ाना है और कुछ सालों में जब ये जैतून आपको फल देने लग जाए, कहने का मकसद ये है कि आज हम वसाइल का रोना, अब करंट सिचुएशन मुमलिकत की, इलाका की और माशरे की, वो अब देखें कि आज हम वसाइल के ऊपर हमें मसला है कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद गिर रही है, हमारे पास वसाइल नहीं है और मार्केट की जो चीज़ों की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो जब वो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो उसके मुकाबले या तो हमारी क़ुव्वत ख़रीद अच्छी हो, हमारे वसाइल बेहतर हो, या कोई ऐसी सूरत। तो मैं बस एक आध जुमले में मैं ये अर्ज़ कर लूँ, आटे के ऊपर भी हमने बहुत कुछ कहा है और आज दोबारा भी कह देते हैं। बिलखुसूस मैं फिर ये कहूँगा कि वो यूनियन काउंसिल्स, लेकिन प्लीज़ लेट मी कंप्लीट द प्रीवियस ना, फिर उसके ऊपर आते हैं। गुजारिश है कि जब आप क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाएंगे, वसाइल बढ़ाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आबाओ अजदाद इन्हीं इलाकों और इन्हीं ज़मीनों से अनाज उगाते थे और उससे खुराक इस्तेमाल करते थे, उनकी उम्रें भी तराज होती थी, उनको बीमारियां भी कम लगती थीं और वो किसी के मोहताज भी नहीं होते थे, बल्कि उल्टा उनके ऊपर लगान या एग्रीकल्चर टैक्स मुख्तलिफ नामों से वो मुख्तलिफ अदवार में नाफिज रहा। तो एक तो हमें अपनी ज़मीनों को आबाद, वो हम जो कहते हैं कि मेरे बेटे को, मेरे भांजे को, मेरे भतीजे को काम पे लगा दें, तो वो जो बास जगह है खाली पड़ी हुई है, तो उसको कोई एक पिग ने मसला पैदा किया हुआ है, सूअर ने, खिंजीर ने मसला पैदा किया हुआ है, उसको हम मुतालिबा करते रहें, कहते रहें, लेकिन अब उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब जैतून की पैदाइश ठीक करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, आप मुकामी फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ नौकरियों का मौका पैदा होगा। सेम इज़ विद इंजीर, ये जिसको आप फगवाड़ी कहते हैं और उसके नाम पे हमारे एक इलाके का नाम भी फगवाड़ी है, तो वो फगवाड़ी इंजीर की स्पीशी है, तो उसको हमने परवरिश दी, उसको हमने केयर नहीं की, उसके ऊपर अगर हम इंजीर की पैवनकारी करते हैं तो क्या मुमकिन है दानी, दानोई और दानी और इस तरह के नाम जिसकी जो वजह तस्मिया है इन नामों की, वो बुनियादी तौर पे वो छोटा अनारदाना है जिससे हम अनारदाना जिससे यूज़ करते हैं, तो क्या हम उससे अनार नहीं उगा सकते, क्या हम दीगर फसलें उगा सकते? लेकिन मसाइल बदलते हैं। ईद गुजरी है, ईद उल फितर गुजरी है, मुझे आप फरमाइए कि जिस आदमी के पास पेट्रोल महंगा हो गया, वो गाड़ी नहीं चला सकता, वो उसके अंदर फ्यूल नहीं डाल सकता, ये अलग मसला है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट से कमाया, लेकिन अक्सरियत पब्लिक की है। मेरे लोगों को ईद उल फितर के त्यौहार के मौका पर ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद 1000 रुपए भी पिंडी और मरी के दरमियान 1500 पर हेड। RTA सेक्रेटरी सर एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी 3 साल पहले की पटिशंस के नतीजे में मेरे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं DC रावलपिंडी के नाम, लेकिन नीयत ठीक नहीं है। जब तक ब्यूरोक्रेसी की नीयत ठीक नहीं होगी, अच्छा ब्यूरोक्रेसी की नीयत क्यों नहीं ठीक होती? हम जिसको नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं ना, वो कहते हैं जी DC साहब माड़े बंदे की लाइसेंस दिया, आई नीड ए लाइसेंस, आई नीड ए कोट ऑफ वो सर्विसेज, एक चपरासी भर्ती करवाना है या कुछ भी करना है, हम उस हद तक महदूद हैं। हम मैसेज की होल पब्लिक की बात करने के लिए तैयार नहीं। नताइज उसके आपके सामने हैं कि रियासत पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, लेकिन रियासत की मशीनरी
اس نے ریاست کو اپاہج کر دیا ہے، اور جو کہنا چاہیے ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ قانون نافذ کرنے کے ادارے ہیں. اس قانون کا نافذ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ایسا ہے. رائے نامہ کون جاری کرے گا، اس کے اوپر عمل درآمد ہائی وے پولیس کروائے گی یا نہیں کروائے گی، ٹریفک پولیس کروائے گی یا نہیں کروائے گی، دیگر ادارے کروائیں گے. اٹ از اے ڈیٹیل. آئی ہیڈ ڈفرنٹ پوائنٹس ان ہائی کورٹ. اور پھر جب ہم توہین عدالت میں ڈی سی صاحب کے خلاف گئے تو اس وقت جو ڈائریکشنز انہیں ملی، جو ان کے ساتھ میری میٹنگ اس وقت ہوئی، اس وقت کے ڈی سی صاحب سے، تو فائل کا پیٹ بھر دیا گیا. رجسٹرار آفس کو ایک رپورٹ بھیج دی گئی کہ یس وی آر ورکنگ ایز پر لا. کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں حلف اٹھانے کے بعد اور دستخط کرنے کے بعد یا کسی جگہ اپنی ملازمت اختیار کرنے کے بعد کہ وہ ایز پر لا نہیں کر رہے؟ لیکن وہ نہیں کر رہے ایز پر لا. اس کے نتائج پبلکلی آپ کے سامنے ہیں. اچھا سر جی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کون سی پارٹی کے ساتھ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا سخت مقابلہ ہوگا؟ بنیادی طور پہ پاکستان عوامی تحریک جس سے میرا تعلق ہے، وہ عوام کی، سب سے پہلے عوام کی بنیاد پہ آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسا گیری کا اور یہ جو بدماشی اور بدتماشی کا نظام، اس کو نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر الیکشنز میں جو حقیقی نمائندہ ہیں عوام کے، جیسا کہ پہلے نومینیشن پیپرز کے حوالے سے میں آپ سے بات کر چکا ہوں اور اس وقت بھی بہت زیادہ دو ٹوک بات کر چکا ہوں، ان رساگیروں اور بدماشوں کے درمیان ایک ایسی لڑائی ہے کہ دے ہیو کریٹڈ ایجنٹس. انہوں نے ایک ٹھیکہ دیا ہوا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں عوام کے شعور کو بلند کرنا ہے. میرے عوام باشعور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے باشعور عوام، ان کا مقابلہ پاکستان عوامی تحریک کا کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. صرف ایک رسمی کارروائی ہونی ہے، اور وی ول بی دیئر ان پروونشل اسمبلی انشاءاللہ. چلیں سر، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہمارے چینل وائس آف مری کو. مہربانی آپ کی. اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان برہان طالب کو اجازت دیجیے. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ حافظ.